لوگوں نے جتنی محنت کی نا مرنے کے بعد کے لیے کی، مرنے کے بعد کے لیے زندگی کا جو دوسرا پل ہے اس کے لیے کوشش کی، وہاں انہوں نے صدقات جمع کرائے، خیرات جمع کرائے، عبادات جمع کرائیں، حسن اخلاق جمع کرایا، اچھا سلوک جمع کرایا، انہوں نے آخرت کے بینک میں ڈھیروں مال جمع کرایا، وہاں ان کے مکان بک ہوئے، جنت میں ان کے نام کی بڑی بڑی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے طے کی گئیں، تو پھر انہیں وہاں جانے میں کوئی دشواری بھی نہیں تھی، انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، وہ تیار تھے، لیکن چونکہ ساری محنت ہی دنیا کے لیے ہے، وہ جو خاص ایک آخرت پر مسلمان کا ایمان اور یقین اور تیقن تھا اس طرف ہمارا مزاج نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے، تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، ایک دفعہ غور کر نہ لیں، فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے، کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ، کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیت گئے، سجدے کرتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے، کبھی اسے دیکھیں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے ملنے کو۔ تو جب صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہی ہوں، جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں قریب ہوں ان کے۔ اپنے دل کے اندر شوق ہو، اللہ رسول کی طرف بڑھنے کا شوق ہو، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے، ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں، تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن،
یا رسول اللہ یہ واہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں مرنا برا لگے گا، کراہت آئے گی مرنے سے، تم مرنا نہیں چاہو گے۔ تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے، چونکہ وہ جینا چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے، کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے۔ جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی، کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی۔ تو وہ شخص آ گیا، مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا، تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں، اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں۔ تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا ان نے ہم سے لڑنا ہے، تھوڑے سے تو لوگ آئیں، اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں، وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں، میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں، میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے۔ وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے، ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان، اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں۔ یہ جو موت ہے نا، موت یہ تو ایک پل ہے، اس سے گزریں گے، اللہ رسول کے حضور جائیں گے، جنت کی نعمتیں، خدا کی تیار کی ہوئی رحمتیں مسلمان کا آگے بڑھ کے استقبال کریں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ رہا ہے میدان جہاد میں، اور تیز زخم لگ رہا ہے، سخت تکلیف میں۔ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کیا حال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے حال کیا ہونا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کس بات میں؟ فرمانے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، بس میں نبی پاک سے ملنے والا ہوں اور حضور کے صحابہ سے ملنے والا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تھوڑا سا مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، تے جس مرنے تھی خوشبو نہ آوے او مرنا کی مرنا، تے جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا۔ ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا، سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا۔ فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب آ گیا ٹائم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، لوگ بڑا اس کا منظر جب بیان کرتے ہیں تو خوفناک بیان کرتے ہیں، اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ بات سن کے بندہ کانپ جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت ہے، جانے کا ٹائم۔ تو حضرت بلال کی اہلیہ قریب بیٹھی ہیں، تو کہنے لگی بڑے غم کا موقع آ گیا، غموں کی رات شروع ہو گئی، حالات میرے لیے مشکل آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال کہنے لگے یہ غم کا موقع نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں جاؤں گا تو حضور سے ملوں گا نا، جاؤں گا تو نبی پاک سے ملاقات ہوگی، یہ تو میرا ملاقات کا وقت آیا۔ تو اپنی زندگی کے اندر انسان کچھ اپنی آخرت کے لیے کرے، کچھ زاد راہ جمع کرے، کچھ وہ تیاری کرے، کچھ اس کے پاس ایسے اعمال ہوں جس کی بنیاد پر اس کا رب رسول کی بارگاہ میں حاضری کو جی چاہے۔